علم الانسان ما لم يعلم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، محبان وطن، محبان اسلام، محبان قرآن، آپ حضرات کو بہت مبارک ہو کہ 1445 ہجری کا رمضان المبارک خیر و عافیت کے ساتھ گزر رہا ہے اور اس کی اختتامی تاریخیں آ رہی ہیں. نہ جانے حالات کیسے ہوں، وقت کیسا ہو، آپ کا میرا رزق یہاں سے اٹھا کر دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں رکھ دیا ہو، اور کیا پتہ آپ حضرات کا میرا یہاں اور آپ کا یہ نہ سمجھنا میں چھوڑ کے جا رہا، ابھی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں. سارے نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا، دن کے بارے میں پوچھا، شہر کے بارے میں پوچھا، جگہ کے بارے میں پوچھا، پھر اس مقدس مقام کے فضائل بتائے، پھر فرمایا کہ آئندہ سال کیا پتہ تم یہاں ہو مجھے نہ پاؤ. یعنی انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. سارے نبیوں کے سردار کو بھی پتہ نہیں آنے والا کل مجھے دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ علم کس کو ہے؟ زور سے بول دو ذرا بھائی. نہیں آہستہ زور سے بولو بھائی. کس کو علم ہے بھائی؟ اور یوں کہو گے اللہ ہی کو ہے تو ہم تو آپ اپنی توحید، اللہ کی توحید میں پکے ہو جائیں گے. تو یہ علم کس کو ہے بھائی؟ اللہ ہی کو. کس کو ہے بھائی؟ تو آپ حضرات کا ہمارا یہاں اکٹھا ہونا قرآن کریم کی عظمت کے لیے اور اللہ کے قرآن کی محبت کے لیے. اور جس طرح انسان کوئی نیک کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے تو اسے شاباشی دی جاتی ہے، شیرینی سے اس کے منہ کو میٹھا کرایا جاتا ہے، پھولوں کے ہار پہنا جاتے ہیں، تواضع کی جاتی ہے، انعامات سے نوازا جاتا ہے. آج اللہ نے جو ہمیں رات عطا فرمائی لیلۃ القدر کی رات ہے میرے عزیزوں، کوئی بھی ہو سکتی ہے. کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، فقیر کے ذہن میں جو بات آئی، لگتا ہے جب اللہ اپنے بندے کو دینے کے لیے بلا لے تو ہر رات ہی لیلۃ القدر ہو جاتی ہے. جب اپنے در کا منگتا بنا کر ہاتھ اٹھوا لیں تو سمجھ لو ہر رات لیلۃ القدر ہے. اور بد نصیب لیلۃ القدر میں بھی خدا ایسے لوگ کچھ ہیں اللہ انہیں اپنا قرب دے اور ان کی بہت بڑی غلطی کو اللہ کوتاہی کو معاف فرماوے، جن کو اس رات بھی ہاتھ اٹھانے کا موقع نہیں ملتا. ساری رات عبادت کریں تب بھی کم. اور وہ کریم ہے، اس کی کریمی اور رحیمی اور رحمت کو دیکھیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں اس کی ذات کے لیے، وہ بھی کافی. اگر آپ فرض پڑھ کر سنت وطر پڑھ کے سو جائیں، بخشنے پر آئے تو یہ کافی. اگر نامرادی پر آئے تو ساری رات سجدے میں سر رکھے تو اس کو اس کی مرضی. لیکن وہ ایسا کرتا نہیں. وہ ایسا کرتا نہیں، اپنے بندے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتا. وہ تو بار بار جھجوڑ کر، کھنگول کر، بلا کر کہہ رہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہاں بھاگتا پھر رہا ہے؟ میں نے کیا رحمت کے دروازے بند کر لیے؟ اور کیا میں نے تجھے اپنی رحمت سے نا امید کر دیا؟ اگر میں نے تجھے رحمت سے نا امید نہیں کیا، پھر رحمت کے دروازے بند نہیں کیے اور میرا جود و کرم ختم نہ ہوا، تو پھر بندے آنے کے اندر تیرا کیا جاتا ہے؟ جب میں معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا تو آنے میں کیوں دیر کرتا ہے؟ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ نے ہم پر بہت بڑا انعام فرمایا. ایک انعام اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت عطا. حضور کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے بھائی.
نبی تو آدم بھی تھے، نبی تو اسماعیل ابراہیم بھی تھے، نبی عیسیٰ بھی تھے۔ جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی کسی امت کو نہیں عطا فرمائی۔ کسی کے آنے پر اللہ نے اپنے بندوں سے نبی کی نعمت دینے کے بعد اللہ نے اپنے بندوں سے یوں خطاب نہیں فرمایا جس طرح آپ سے میرے سے خطاب فرمایا۔ حضور دنیا میں آئے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ہم نے اپنا رسول ان کے اندر بھیج دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اور جب کسی پر احسان کرتا ہے تو اس کی دی ہوئی نعمت کا انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری نعمت اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قرآن عطا فرمایا۔ کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ 1 ارب پہ 10 نیکیاں، کسی کو نہیں یہ کہا گیا کہ اس کے لیے شفاعت واجب ہو گئی۔ جس پر جو کتاب دی اس کتاب کا ذمہ دار اس کو ٹھہرایا، جس کو یہ کتاب دی اس کے اندر کمی پیشی حجت کا ذمہ دار اسے اٹھایا۔ احسان فرمایا مومنین پر، ایک تو نبی دیا، پھر نبی پر قرآن اتار کر امت کو دیا۔ فرمایا پریشان نہ ہونا، تمہارا کام اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا، اسے دن رات ترقی دینا اور پورے عالم کے اندر اس کی بہاروں کو زندہ کرنا، یہ میرا کام ہے میرے بھائی۔ اور حضرات فرماتے ہیں، سن لو بھائی توجہ سے، حضرات فرماتے ہیں قرآن کریم کی حفظ کرنے سے زیادہ بہتر ہے قرآن سمجھنا۔ حافظ بنا دو، حافظ بنا دو، ہاں اللہ کرے سب بن جائے، لیکن اگر حافظ بھی رٹو طوطے کی طرح پڑھ کے قرآن نہ سمجھ سکے تو کیا فائدہ؟ اسے یہی نہیں پتا میں نے قرآن کریم کے پورے پاروں میں جو پڑھا اللہ نے مجھ سے کیا خطاب کیا، اور ہر حرف کے بدلے، ہر سطر کے بدلے، ہر رکوع کے بدلے، ہر ربع نصف کے بدلے، ثلاثہ کے بدلے، پورے قرآن کے سپاروں کے بدلے اللہ نے ابتدا ہوتی تھی، سپارے کا اختتام ہوتا تھا، اور اللہ میرے سے کیا وعدہ کر رہا تھا۔ ایک انعام اللہ نے ہمارے پر یہ فرمایا کہ پچھلی قوموں کے گناہ کو ان کی زندگی کے اندر ان کے سامنے لا کر ان کا احتساب کر دیا جاتا۔ قوم تبع، قوم ثمود، قوم عاد، قوم نمرود، یہ اس قومیں آئی ہیں، غلطی کرتے ماتھے پر نشان آ جاتا، لکھ دیا جاتا یہ گناہ، ابھی ابھی اس نے یہ گناہ کیا، غلطی کرتے دروازوں پہ لکھ دیا جاتا، ان سے گناہ سرزد ہوتا، کپڑے باہر رہ جاتے، زمینوں سے اپنے اندر دھسا لیتی میں۔ حضور کے ذریعے سے اللہ نے پردے ڈال دیے، اللہ اکبر، پردے ڈال دیے۔ اللہ نے ہمارے گناہوں پر جو ہماری نحوست اور غلطی کی وجہ سے جو ہمارے چہرے پر نحوست آتی ہے، اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا۔ پہلی قوم رات کو گناہ کرتی، صبح اس کے گناہ کا چرچا پورے علاقے کے اندر ہو جاتا۔ اس امت پر احسان کیا، رات کو گناہ کرتی ہے، کروٹ بدلتے کہتے ہیں معاف کر دے، صبح ہونے سے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے ہمارے پر۔ پھر ایک اللہ کا انعام ہمارے پر یہ ہوا کہ اللہ نے انسان بنایا، پھر انعام فرمایا انسان بنا کر اپنا تعلق اپنے ذات کے ساتھ جوڑا۔ دنیا کے اندر تمہیں کھانے پینے والے نظر آئیں گے، اوڑھنے والے نظر آئیں گے، پہننے والے نظر آئیں گے، لیکن ہر انسان میرے عزیزو اللہ کا بندہ اپنے آپ کو نہیں کہلا رہا۔ کوئی بتوں کا بندہ، کوئی سورج کا بندہ، کوئی ستاروں کا بندہ، کوئی آگ کا بندہ، کوئی جانور کا بندہ، کوئی پتھروں کا بندہ کہلا رہا ہے۔ حضرت انسان پر حضور کے صدقے سے اللہ نے احسان فرمایا۔ آج جامعہ میں آنے والوں کتنے مقدر والے لوگ ہو، مالک کائنات نے آپ اپنے آپ کو ارائی کہلواتے ہو، جٹ کہلواتے ہو، کمبو کہلواتے ہو، مالک کائنات عرشوں سے آپ کو اللہ اکبر اپنا بندہ کہلوا رہا ہے، میرے یہ۔ اور قیامت کے دن برادریوں پہ بات نہیں بنے گی، بندہ ہونے پہ بات بنے گی۔ فرمایا جائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کے مجھے یاد کیا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جو تنہائی میں میرا ذکر کیا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے پرائے کا خیال کیے بغیر کہ یہ مجھے کیا کہے گا، یہاں سے مجھے کیا گلہ ملے گا۔ اللہ اکبر، جس طرح دعوت و تبلیغ کا ایک مزاج ہے، کوئی کہتا رہے کوئی سنتا رہے، لیکن یہ کام اپنی ڈگر پر اپنے رستے پر چل رہا ہے۔ فرمایا کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے لیے تانے برداشت کیے،
کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے لیے مہینے کے لیے برداشت کیے؟ میں اللہ کی توحید کا پھلیرا بلند کرنے پر ماں باپ کی جدائی، خاندان، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا، آج دنیا دیکھے گی میں انہیں وہ انعام عطا فرماؤں گا کہ ساری کائنات آنکھیں کھول کے دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی۔ آنے والا وہ وقت، ایک انعام اللہ جل شانہ نے آپ پر میرے پر یہ فرمایا، میرے عزیزو اپنا بندہ بنایا اور اپنی پہچان کرانے کی توفیق عطا فرمائی، یعنی نماز کا سجدہ۔ میں کوئی لکھوا کے نہیں آیا تھا، کوئی اگریمنٹ کر کے نہیں آیا تھا، میں مالک کائنات سے کوئی لین دین کر کے نہیں آیا تھا کہ الہ العالمین مجھے نمازی بنانا، مجھے متقی بنانا، مجھے پرہیزگار بنانا۔ پتہ نہیں رات کے کسی پیر میں کس کے ہاتھ اٹھ گئے، کس کی دعا لگ گئی، کہاں میرا عزیزو کسی نے آپ کے میرے لیے دعا کر دی۔ مالک کائنات نے ہم پر کرم فرمایا، پیسے والے تو تمہیں بڑے نظر آئیں گے، عہدے والے تو تمہیں بڑے نظر آئیں گے، مال والے تو تمہیں نظر آئیں گے، سجدے والے تمہیں کئی کئی نظر آئیں گے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ پھر مالک کائنات نے آپ کو مجھے ایمان کے ساتھ مال کی دولت عطا فرمائی، اور مال کی دولت اللہ جل شانہ نے آپ کو مجھے مال برتانے کا، مال کمانے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ جتنے آپ یہاں میرا عزیزو دینداری کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہو، اللہ کرے اس نقل کو اللہ اصل میں تبدیل فرما دے۔ میرے عزیزو حرام کی طرف ہاتھ نہیں جاتا، حرام کی طرف نگاہ نہیں جاتی، حرام کی طرف آپ کا میرا بھی راج نہیں جاتا۔ جب میرے عزیزو دماغ حرام کی طرف تلتا ہے، زبان حرام کی طرف دوڑتی ہے، حرام کی طرف بولتا ہے، مالک کائنات نے اس دل پر اپنے نور کا چھینٹا برسایا، فوراً میرے عزیزو دل کی دھڑکنوں سے، دل کی وسعتوں سے، دل کی گہرائیوں سے، دل کے انگ انگ سے آواز آتی ہے، اتق اللہ، سوچ سمجھ کے ہاتھ لگانا، تیری گرفت کرنے والا ایک ہے جس کا نام اللہ ہے۔ یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے۔ گند چاٹنے والے تمہیں نظر آئیں گے، گند کھانے والے نظر آئیں گے، گند کے اندر ملوث ہاتھ گند کے اندر اپنے ہاتھوں کو ملوث کرنے کے لیے نظر آئیں گے۔ کتنے مبارک لوگ ہو کہ یہ اللہ کا احسان نہیں، 5 مرتبہ اپنے گھر میں بلاتا ہے، منہ دلواتا ہے، ہاتھ پیر دلواتا ہے۔ فرمایا بندہ جیسے میں ظاہری طور پر تجھے پاک صاف دیکھنا چاہتا ہوں، سجدوں کی عادت ڈال دے، رکوع کی عادت ڈال دے، قرآن پاک کی عادت ڈال دے، تلاوت کی عادت ڈال لے، ذکر اذکار کی عادت ڈال لے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم، آج تیرے ظاہر پہ نکھار آیا، کل قیامت کے دن تیرے باطن پہ نکھار آئے گا۔ آج میں نے تیرا نماز کی برکت سے چہرہ چمکا دیا، کل میں قیامت کے دن ان نماز کے نور کی برکت سے میں تیرا دل چمکا کے دکھاؤں گا۔ کسی کو بازار کا رستہ آتا ہے، کسی کو دکان کا رستہ آتا ہے، کسی کو کاروبار کا رستہ آتا ہے، کسی کو دکان کا مال لینے کے لیے جگہ جگہ ہول سیل مارکیٹوں کا رستہ آتا ہے۔ کتنے مقدر والے لوگ ہو، کتنے نصیبے والے لوگ ہو۔ مالک کائنات اگر اندھیرا بھی ہے، ٹرانسفارمر جل گیا، لوڈ سیٹنگ ہے، گلی میں اندھیرا گپ اندھیرا ہے، بارش ہو رہی ہے، آندھی امی ہے، زالہ باری ہے، اتنا روڈوں پہ پانی کھڑا ہوا ہے، کتنے مقدر ہے۔ آپ کا میرا کنیکشن اللہ جل شانہ نے اپنے نور کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ میرے عزیزو یقین جانو، ان اندھیروں کے اندر، میرے روشنی کے اندر لوگوں کو خدا نظر نہیں آتا۔ کتنے مقدر والے لوگ ہیں جنہیں اندھیرے کے اندر بھی اللہ نظر آ جاتا ہے۔ آمین ہے سارے۔ کتنا بڑا مالک کائنات کا انسان تھا، مالک کائنات کا احسان تھا۔ فرمایا اللہ جل شانہ نے اپنے بندے کو اللہ اکبر اپنے روپ جیسا پیدا کیا۔ مالک کائنات میرے عزیزو جب پانی کے گھونٹ پہ بخشش کا فیصلہ کر رہے ہیں، اللہ اکبر اپنے رستے کی دھول پہ بخشش کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ مالک کائنات کسی کے لیے ہاتھ اٹھانے پر اپنی بخشش کا، بندے کی بخشش کا فیصلہ کر رہے ہیں، کسی کو لقمہ کھلانے پر، کسی کو روٹی کھلانے پر بخشش کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ کیا ضرورت تھی اس کی رحمت کو اتنی مہنگی تھوڑی ہو گئی تھی؟ کیوں فرمایا اے بندے فجر سے لے کر مغرب کی نماز تک بھوکا رہے، میں تیرے گناہ معاف کروں گا۔ فرمایا تیرا اللہ کھاتا کوئی نہیں تو بھی نہ کھا، تیرا اللہ پیتا کوئی نہیں تو بھی نہ پی۔ نکاح جیسا نیک طریقہ جس پہ آدمی کا کروڑ روپیہ شادی پہ خرچ ہو جاتا ہے، اے بندے تو بھی اس مہینے میں دن کے اجالے میں بیوی کے پاس نہ جائیو، تاکہ تیرے اللہ کی بھی بیوی کوئی نہیں، تیرے اللہ کی بھی اولاد کوئی نہیں۔ اے میرا بندہ کھاتا نہیں پیتا
نہیں، اپنی امنگوں کو میرا بندہ قربان کر کے رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے بندے، میرے نور کی تجلی کا تیرے اوپر اظہار ہوتا ہے، اسی لیے نماز کا ثواب میں نے اپنے نبی کو بتلا دیا، اللہ اکبر۔ حج کا ثواب میں نے بتلا دیا، زکوٰۃ کا ثواب بتلا دیا۔ اے بندے اللہ اکبر، جو میری صفتیں تیرے اندر منتقل ہو رہی ہیں، اس کا ثواب میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ قیامت کا دن ہوگا، آمنہ کا لال بھی ہوگا، سارے انبیاء علیہ السلام ہوں گے، اس وقت کہوں گا صوم لی و نجزی بہ من قام ایمان رمضان من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اے میرے بندے، آج میں تیرا گھنٹے رہنے کا مول لگاتا ہوں۔ تیری بیوی نے تیرا مول پکوڑوں سے لگایا، روفزہ سے لگایا، بار بار پوچھتی تھی روٹی تری کھائے گا سوکھی کھائے گا، بار بار پوچھتی تھی چاول کھائے گا سادے کھائے گا۔ کسی نے تیرا مول پیسے سے لگایا، اور چھوٹے چھوٹے ننھے مجاہد چھوٹے چھوٹے منع تیرے روزے کا مول گلاب کے پھولوں سے لگایا۔ کسی نے کہا آج میرے بچے نے روزہ رکھا، کسی نے جلیبی سے لگایا، کسی نے 500 کے نوٹ سے لگایا۔ اے بندے آج میں تیرا مول لگاتا ہوں۔ اے بندے، روزہ میرے لیے تھا، جب تو نے 13 گھنٹے کا روزہ رکھا کہ دنیا میں نے اعلان کیا تھا روزہ میرے لیے، آج میں میدان معاشر میں اعلان کرتا ہوں یہ بندہ میرے لیے ہے۔ اے بندہ، تو نے میرے لیے بھوکا رہ کے دکھایا، آج میں نے تیرے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول کے دکھا دیا۔ تجھے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے، تجھے اس کے وقار کا، اس کی بلندی کا، اس کی عظمت کا تجھے اندازہ ہونا چاہیے۔ عام دنوں میں سبحان اللہ ایک مرتبہ کہے گا، رمضان المبارک میں سبحان اللہ ایک مرتبہ کہے گا، عام دنوں میں ایک مرتبہ کہے گا، ایک مرتبہ کہنے کا ثواب دوں گا، رمضان میں ایک مرتبہ کہے گا، 1,00,000 مرتبہ کہنے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ کہو سبحان اللہ، اور کہو سبحان اللہ، اور کہو سبحان اللہ۔ عام دنوں کے اندر اے میرا بندہ 1 روپیہ خرچ کرے گا، 1 کا بدلہ 10 سے دوں گا، رمضان المبارک کے مہینے میں 1 خرچ کرے گا، 1 کا بدلہ 70 سے عطا فرماؤں گا۔ اے میرا بندہ، تجھے پتہ ہی نہ چلا جب رمضان المبارک کا روزہ آیا، رمضان المبارک کا چاند نظر آیا، ڈیوٹیاں لگ گئی، لو آسمان سے فرشتے اترنے والوں کی ڈیوٹیاں لگ گئی، دستیاری کے دسترخوان پہ آنے والوں کی ڈیوٹیاں لگ گئی، افطار کے دسترخوان پہ آنے والوں کے لیے ڈیوٹیاں لگ گئی۔ کیمرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی تھی، تو سو رہا تھا تب بھی میری نگاہ میں تھا، تو رو رہا تھا تب بھی میری نگاہ میں تھا، سجدوں میں تھا تب بھی میری نگاہ میں تھا۔ اے بندے، پتہ ہے مجھے معاف کرنے میں کتنی دیر لگی؟ تجھے کھجور کا دانہ اٹھانے میں دیر لگی، مجھے معاف کرنے میں اتنی بھی دیر نہیں لگی۔ اے میرا بندہ، جب کھجور کا دانہ تو نے اٹھایا، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، مجھے میری کبریائی کی قسم ادھر تیرے ہونٹ نہیں کھلے تھے، ادھر میں نے تیرے لیے جنت کے دروازے ہی کھول دیے۔ اے میرا بندہ، ما غرک بربک الکریم، اب بھی میرے سے دور دور کیوں بھاگتا پھر رہا ہے؟ کیمرے کی آنکھ نے میرے نور کی تجلی جب تیرے پہ پڑی، مجھے غریب بھی نظر آئے، مجھے امیر بھی نظر آئے، مجھے فقیر بھی نظر آئے، مجھے وہ لوگ بھی نظر آئے جو لوگوں کو افطار پارٹیاں کراتے ہیں، ثواب سے انہیں بھی محروم نہیں رکھا، مجھے وہ بھی نظر آیا جو 1 لسی کا گھونٹ لے کے میرے دربار میں آیا، میں نے اسے بھی محروم نہیں رکھا۔ اے میرا بندہ، مجھے وہ بھی نظر آیا جو عجوہ کھجور سے مہمانوں کی تواضع کر کے روزہ کھلوا رہا تھا، مجھے وہ بھی نظر آیا، میں نے اسے بھی محروم نہ رکھا، مجھے وہ بھی نظر آیا جو نمک کی چٹکی لے کے آیا، میں نے اسے بھی محروم نہیں رکھا۔ اے میرا بندہ، کوئی مرغ لے کے آیا، کوئی مرغن غذائیں لے کے آیا، اے میرا بندہ تو میرے دربار میں اپنی امنگیں اور امیدیں لے کے آیا، اپنی مایوسیاں لے کے آیا، اپنا رونا لے کے آیا، اپنا تڑپنا لے کے آیا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جس نے عجوہ کھجور سے روزہ کھلوایا اس کے لیے بھی جنت کا فیصلہ فرما دیا، جو میرے آگے آنسو لے کے آیا اس کے لیے بھی جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ ما غرک بربک الکریم، اب بتا قصور تیرا ہے کہ قصور میرا ہے؟ سنو، ابا جان کے ہاتھ میں شاپر تھے، افطاری کا وقت ہوا، دسترخوان پہ گرم گرم کھانا تھا، بچوں نے دیکھا ابا آیا، صافہ کندھے پہ ڈال رکھا ہے، اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کے اندر تھیلے لے کے آیا،
ابو جی کیا لے کے آئے؟ بیٹے تیرے لیے عید کے کپڑے لے کے آیا تو افطاری بھول گیا۔ اللہ اکبر، تو تھیلے کو لپکا، جوڑا نکالا، جوڑے کو دیکھا، اے جوڑا، باپ جوڑا لائے تجھے پسند نہ ہے تو کھوٹے عمل لے کے آتا ہے، میں کیسے پسند فرما لیتا ہو؟ بھائی جوڑا لے کے آیا، تجھے پسند نہ آیا، یہ پہنوں گا، یہ پہنوں گا۔ اے بندے شکر ادا کر، تیری اوقات سے بڑھ کے میں نے دے دیا۔ اللہ اکبر، میں نے دیا کیا؟ تو نے مجھے کیا دیا تھا؟ اللہ اکبر، آج میں نے تجھے یہ دیا، یوں حقارت کی نگاہ سے دیکھ دیا، دکھا دیا۔ کل تو بھی تو 2 سال کا پرانا جوتا لے کے آیا تھا، گٹھا ہوا جوتا لے کے آیا تھا، تو بھی تو پیمند والا گھسا ہوا کندھے گھسے ہوئے تھے کپڑا لے کے آیا تھا۔ میری شان کہاں، تیری اوقات کہاں؟ کا گھسا ہوا کپڑا، کا زمین و آسمان کا مالک۔ اے میرا بندہ، اگر میں تجھے روٹی دوں چپ کر کے کھایا کر، چٹنی سے، اچار سے، پیاز سے دوں چپ کر کے کھایا کر۔ خبردار خبردار، اونچا بولنا بولا کر، تو میرے پاس کھوٹے عمل لے کے آتا ہے، میں تجھے اللہ اکبر مایوس نہیں کرتا۔ اے بندے، میری رحمت کو تو کیسے مایوس کر دیتا ہے؟ اے میرا بندہ بتا، اللہ اکبر، پیسہ کہاں سے لایا، کہاں پھینکا، لباس کہاں سے لے کے آیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج تیرے سامنے کوئی چھوٹی سی غلطی کر جائے، اس کا سارا کچا چھٹا کھول کے دکھا دیتا ہے۔ اے بندے، تو بھی تو اپنے کپڑوں میں اپنے گناہوں کو چھپا کے لایا تھا، میں نے تجھے فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا تھا، پہلی صف میں بٹھایا تھا، امام کے پیچھے بٹھایا تھا۔ اے بندے، اگر میں نے تیرے عیب پہ پردہ ڈالا، تو بھی تو میرے بندوں کے عیب پہ پردہ ڈال دے۔ اے بندہ، میں نے تیرے کھانے پہ پردہ ڈالا، مجھے پتا تو نے افطار پارٹی کے اندر پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں سے لگایا، 2 نمبری کی چھڑا، ڈنڈی ماری تھی، سب کی بات نہیں کرتا۔ اے بندہ، اگر ستار تیرے پہ پردہ ڈال سکتا ہے تو میرے بندوں پہ کیوں پردہ نہیں ڈالتا؟ خبردار خبردار، نیوی تال کے رہنا، سر جھکا کے رہنا، اکڑ ککڑ کرنے والوں کی گردن کے سریے میں نے مروڑ کے رکھ دیے، تجھے پتہ نہیں میں کون ذات ہوں۔ اللہ اکبر، زمین کا مالک میں، آسمان کا مالک میں، زمین آسمان کا مالک میں، سورج چاند ستاروں کا مالک میں، مشرق مغرب پہاڑ کا مالک میں، دریاؤں کا مالک میں، ہر چیز کا مالک میں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پتا پتا، بوٹا بوٹا، درخت درخت، پہاڑ پہاڑ، ریزہ ریزہ مجھے اپنا رب مانتا ہے۔ جس کی زبان سے رب کہنا مجھے اچھا لگتا ہے، وہ مجھے اپنا رب کیوں نہیں مان رہا ہے؟ پھر تیری میری لڑائی ہو جائے گی۔ آج میں تجھے بلواؤں گا، چوکوں میں کھڑا ہو کے تو بولے گا، بازاروں میں کھڑا ہو کے تو بولے گا، عدالتوں کے اندر تیری گواہی تسلیم کی جائے گی، تیرا قلم عدالتوں کے اندر چلے گا۔ آج میں تجھے بلاؤں گا، ممبر پہ کھڑا ہو کے بول، اپنوں سے بول، پرایوں سے بول، لیکن تیری بولتی ایک دن میں بند کروں گا، جس وقت میں قیامت کا کوڑا برساؤں گا۔ پھر میں تجھے اپنے سامنے کھڑا کروں گا اور کہوں گا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون۔ تیری کیا اوقات ہے؟ جبرائیل بھی کانپ رہا ہوگا۔ اللہ، تیری حیثیت کیا؟ 600 پروں والا جبرائیل بھی سامنے کھڑا ہوگا۔ ہے جو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے، خدا اس کی نگاہ پہ قبلے کا رخ تبدیل فرمائے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ محبوبہ، تیری آنکھ نماز کی حالت میں ہم نگاہوں کو اٹھانا دیکھتے ہیں، دنیا تو نہیں دیکھ رہی، میں دیکھ رہا ہوں۔ تیری چاہت ہے قبلہ تبدیل ہو جائے، لے قبلہ تبدیل کر دیا۔ تیری چاہت ہے صدیق کی بیٹی میری گھر والی بن جائے، لے ہو گئی۔ تیری چاہت ہے خدیجہ الکبریٰ، اللہ اکبر، تیری گھر والی بن جائے، ہو گئی۔ تیری چاہت ہے چچا کلمہ پڑھ لے، پڑھا دیا۔ تیری چاہت ہے ابو بکر یار غار بن جائے، یار مزار بن جائے، بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان امی عائشہ صدیقہ، شان سیدنا صدیق اکبر، شان صحابہ۔ محبوب آپ کو وہ یاد ہے، یا شان اہل بیت کو زندہ باد۔ محبوب آپ کو وہ وقت یاد ہے جب چپکے چپکے سسکیوں کے ساتھ رو رہے تھے۔ اللہ اکبر، اسلام مایوسی کی طرف جا رہا تھا اور کفر امیدوں کی طرف آ رہا تھا۔ ظاہری طور پر اسلام ہلکا ہو رہا تھا، کفر بھاری ہو رہا تھا۔ محبوبہ، تیرے رات کے رونے کو کسی کا نہ پتہ لگا، مجھے پتہ لگا۔ محبوب، جب تیرے بلال کا چمڑا اجڑ گیا تھا، تیری سمیہ کے ٹکڑے ہو گئے تھے، زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی تھی، لبینہ کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا تھا، محبوب آل یاسر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ اللہ اکبر، ایک ہی جھٹکے کے اندر کفر نے گھر اجاڑ کے رکھ دیے تھے۔
کبھی بدر میں دندناتا آ رہا تھا، کبھی طائف کی گلیوں میں دندناتا آ رہا تھا۔ میرا محبوب آپ کا وقت یاد ہے جس گھر کو آباد کرنے کے لیے میں نے آپ کو بھیجا، اسی گھر میں آپ کا داخلہ بند ہو گیا تھا، دور دور سے مکے کو دیکھ کے روتے تھے۔ میرے نبی تجھے سجدہ کرنے کی اجازت بھی نہیں ملی تھی، دار ارقم کی کھڑکی میں سے اللہ اکبر آپ بیت اللہ کا نظارے کیا کرتے تھے۔ یا اللہ گھر تیرا اور میں کیا نبی تیرا پر آیا، تیرے گھر میں اللہ مجھے عبادت کی اجازت کوئی نہیں۔ محبوب وقت یاد ہے نا، پھر آپ مکے کی گلیوں سے نکلے، رات کے اندھیرے میں شام کا وقت تھا، آپ چلتے چلتے بیت اللہ کے دروازے پر آ گئے اور آپ نے نبوت والا دامن پھیلا لیا۔ اس نبوت والے دامن میں اپنی آنکھ کے آنسو نکالے، پھر آپ نے آسمان کی طرف کیا کہ اللہ میں آج تیرے سے کچھ نہیں مانگتا، آج میں اللہ تیرے سے عمر بن خطاب مانگتا ہوں، اللہ میں آج تیرے سے عمر بن حشام مانگتا ہوں۔ مالک جو تجھے پسند ہے، جس سے اسلام کو ترقی ملے، اللہ وہ دے دے۔ فرمایا محبوبہ کسی نے مال کو دیکھا، کسی نے اولاد کو دیکھا، کسی نے قیل اور قال کو دیکھا، کسی نے لباس کو دیکھا، محبوبہ میں نے دلوں کو دیکھا۔ اللہ اکبر، ابو جہل کے دل پہ نظر ڈالی، اللہ اکبر، بغض کا پہاڑ نظر آیا، عمر کے دل پہ نظر ڈالی، محبت کا معیار نظر آیا۔ میرا محبوبہ پھر ہم نے کیا کیا، اللہ اکبر، رات کا اندھیرا ہوا، محبوبہ تیری چاہت میری چاہت، تیری پسند میری پسند ہے، صدیق اگر تجھے پسند تو مجھے بھی پسند ہے، عائشہ اگر مجھے پسند تو تجھے بھی پسند ہے، فاروق تجھے پسند تو مجھے بھی پسند ہے۔ محبوبہ کتنی دیر لگی، سورج نکلنے میں تاخیر پکڑ گیا، عمر تیرے قدموں میں پہلے آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ارے میرے محبوبہ اگر عمر کو لانے میں دیر نہ کی، گناہگار کے آنسو قدر کرنے میں دیر کیسے کریں گے؟ ان کو کہو آ جاؤ، آج میرے گھر کے دروازے کھلے ہوئے جو عشاء کے 15 منٹ بعد بند ہو جاتے ہیں، میں نے کس لیے کھولی؟ کیا میرے خزانوں میں کمی آ گئی؟ کیا میرے شان میں کمی آ گئی؟ کیا میری کبریائی، میری سنائی، میری کاراگیری، میری بڑائی کے اندر کمزوری آ گئی؟ کیا تیرا اللہ بوڑھا ہو گیا؟ کیا تیرا اللہ کی طاقت ختم ہو گئی؟ اے میرا بندہ بکھرا پھر رہا تھا، دندناتا پھر رہا تھا، مایوسی کا لبادہ اوڑھ کے پھر رہا تھا، اپنوں نے ستایا، غیروں نے ستایا، کسی نے کہا شامی آئی، کسی نے کہا کل آئی، کس کے نا بابا کوئی ربوہ تلاش کر، تو نے تو میرا دروازہ بھائی کو دیکھ لیا، چل 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 کے لفظ ہر طرف سے آ رہے تھے۔ اے بندے اس وقت تیری مایوسی پہ مجھے ترس آ گیا، اللہ اکبر، میں نے بندر دروازوں کو کھلوا دیا، میں نے کہا انور تو بھی آ جا، اکرم تو بھی آ جا، عبد الحنان تو بھی آ جا، سارے آ جاؤ، اللہ اکبر۔ میرے بندوں میں نے یوں تو نہیں کہا اے کیٹیگری والے یہاں آ جاؤ، بی کیٹیگری والے یہاں آ جاؤ، کوئی پتہ نہیں جامع عثمانیہ والوں، کیا پتہ نہیں اللہ نہ کرے یا میرے جیسا کوئی گناہگار بھی ہو اور آپ جیسا نیکوکار بھی ہو، کیا پتہ کوئی وقت کا ابدال بھی بیٹھا ہو، کیا پتہ وقت کا مجدد بھی بیٹھا ہو، کیا پتہ کوئی وقت کا غوث بھی بیٹھا ہو۔ واہ مال کا تیری شان ہے، لیکن ایک بات صرف زیادہ نہیں، ایک آنسو آنکھ سے نکال کے چلے جانا، کہنا اللہ جس طرح آج ابدال اور گناہگار پہ پردہ ڈالا، قیامت کے دن بھی اللہ ایسے ہی پردہ ڈال دینا۔ رب اکبر کی قسم ہے، آج مانگنا ہے مانگ لو، کچھ بھی مانگ لو، اپنے لیے مانگ دوں گا، غیروں کے لیے مانگ دوں گا، فلسطین کے لیے مانگ دوں گا، کشمیر کے لیے مانگ دوں گا، اماں ابا جو چلے گئے ان کے لیے مانگ دوں گا، آدم کے دور میں، ابراہیم کے دور میں جو چلے گئے آج ان کے لیے مانگ لے، ان کے لیے بھی دے دوں گا، جو تیرے تھے ان کے لیے مانگ، جو تیرے نہیں ان کے لیے مانگ، اللہ اکبر، آج نصیبوں کے جگانے کے لیے مانگ لے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اے بندے آسمان سے کبھی ژالہ باری ہوتی ہے، کبھی بارش ہوتی ہے، آج آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، فرشتے بھی میرے ہیں، میں اللہ اکبر، میں بھی پاک، میرے فرشتے پاک، لیکن کیا وجہ ہے آج تیرے لیے میں نے فرشتوں کو زمین پر اتار دیا، اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ اکبر جھنڈا لائے بیت اللہ کی چھت کے اوپر گاڑ دیا، سارے آسمان کے فرشتے پھیل گئے، جاؤ جاؤ جاؤ، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، یہ حتی مطلع الفجر، چاند گھٹتا جائے گا، سورج نکلتا جائے گا، بندہ ہاتھ اٹھاتا جائے گا، تیرا رب گناہوں پر رحمت کا قلم پھیرتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو محجن سقفی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا شراب بڑا پیا کرتا تھا۔ کون عثمان؟ مسلمانوں آپ نے قرآن پاک سنا، کہو الحمدللہ، سنا بھائی، پھر کہو الحمدللہ۔
اسے اکٹھا کرنے والا کون ہے؟ کہہ دو عثمان ہے۔ امت کے سینوں تک پہنچانے والا کون ہے؟ کہو عثمان ہے۔ کتابی صورت کے اندر لانے والا کون ہے؟ عثمان ہے۔ بھونکنے والوں خبردار، سوچ کے بوکا کرو، یہ وہی عثمان ہے۔ اگر عثمان میرے عزیزو اللہ اس پہ رحم نہ کرتا، عثمان کوشش نہ کرتا، تجھے کیا پتا کہ سورہ یاسین کیا تھی، تجھے کیا پتا کہ سورہ واقعہ کیا تھی، تجھے کیا پتا کہ سورہ ملک کیا تھی، تجھے کیا پتا سورہ مزمل کہاں تھی۔ او لوگو اللہ اکبر، انسان جب قرآن کی تعلیم، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، عثمان تیرا احسان یاد آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ غنی۔ کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ؟ میرے عزیزو مال تجارت مدینے میں آیا، اللہ اکبر، اتنا مال آیا میرے عزیزو، سوداگر آ گئے، قحط پڑا ہوا تھا، اناج کی کمی تھی، سوداگر آ گئے، عثمان سودا کر، ہمیں دے، اپنی مرضی سے بیچیں گے۔ کہ کیا دو گے؟ کہ 10 کے بدلے 11، 11 کے بدلے 12، کہ اور بڑا ہو، کہ 12 کے بدلے 13، کہ اور بڑا ہو 10 کے بدلے 14۔ اللہ اکبر، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، فرمایا ادھر سے بولی لگ رہی ہے، وہاں سے بھی بولی لگ رہی ہے، ایک پر 10 کا وعدہ ہو گیا، ایک پہ 70 کا وعدہ ہو گیا، ایک پہ 700 گناہ کا وعدہ ہو گیا، ایک پر 49 لاکھ 7 کروڑ کا وعدہ ہو گیا۔ فرمایا او لوگو، اس تاجر کو میں نے اپنا مال بیچ دیا جس تاجر نے ایک کے بدلے 70 گنا دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، حضور کے روزے پہ چلے گئے۔ اے اللہ، میں اس قبر والے کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، جتنا عثمان غنی کا تجارت کا مال تھا، سارے محمد کے فقراء پر عثمان نے صدقہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پر میری آنکھ لگی، میں نے خواب میں عثمان ذیشان کو گھوڑے کے اوپر دوڑتے دیکھا، میں نے لگام پکڑ لی۔ ابن عباس کہتے ہیں، میں نے کہا عثمان، میں نے تجھے آج جانے نہیں دینا۔ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ ابن عباس کہتے ہیں، میں آگے بڑھا، حضور گھوڑے پر سوار تھے، یا ماتھے کے اوپر سفید رنگ کا نشان تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، مدتیں ہو گئی آپ کا دیدار نہ ہوا۔ کملی والے جب سے پردہ فرمایا ملاقات نہ ہوئی۔ اللہ کے نبی، آج میرا باتیں کرنے کو دل کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا آج ٹھہر جا، آج نہیں، پھر ملیں گے۔ کیوں؟ فرمایا عثمان نے جو مدینے والوں پر مال صدقہ کیا، اللہ نے اس کے بدلے میں جنت کی سب سے اعلیٰ حور سے اس کا نکاح کر دیا۔ میں محمد اس کی نکاح کی تقریب میں شامل ہونے جا رہا ہوں۔ کون عثمان؟ جامع القرآن۔ میرے عزیزو، آج بھی مدینہ کی دھرتی گواہ ہے، جس کے کھجوروں کے باغ کا صدقہ آج بھی مدینے کا باسی کھا رہا ہے۔ اللہ، واہ عثمان، تیرے احسان کے کیا کہنے۔ جاؤ میرے عزیزو، ایک رات فندق العثمان میں مدینے میں گزار کے آیا کرو۔ نبی کا روزہ جہاں موجود ہے، وہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہوٹل موجود ہے۔ اللہ اکبر، اس کی ساری کمائی میرے عزیزو مدینے کے غرباء پر تقسیم ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے عزیزو جامع القرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو عثمان بن عفان ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دورہ داماد ہے۔ او پیر والو، پیر محل والو، او میرے عزیزو، جس بھی قوم سے آپ تعلق رکھتے ہو، کیا آپ کو کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جس شخص کو اللہ اکبر آپ نے 2 دیاں دے دی ہوں اور یوں کہو فکر نہ کری تو وہ مرجن اور دے دوں گا اور مرجن اور دے دوں گا، حتیٰ کہ 40، حتیٰ کہ 100 آ جائے؟ اور یہ اعلان چپکے سے نہیں کیا، چراغ بند کر کے نہیں کیا۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دوسری بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھے، سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا، عثمان کی آنکھوں سے آنسو بند نہ ہوئے، آپ نے ہاتھ پکڑا۔ اللہ، سیدنا عثمان کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، حضور نے میرے سر پہ ہاتھ لگایا، میں نے یوں دیکھا، اللہ اکبر، ہونٹ ہلنا بند ہو گئے، آنکھوں نے بولنا شروع کر دیا۔ فرمایا عثمان کیا بات ہے؟ کئی مدینے کے لوگ کہہ رہے ہیں عثمان کا حضور کے گھر سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے، پہلی بیوی، پہلی بیٹی دی تھی، انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی آپ کی بیوی بنی، انتقال ہو گیا، اللہ کے پیغمبر کیا آپ سے میرا تعلق ٹوٹ گیا؟ یقین جانو، صحابہ نے اگر قربانیاں دی، آمنہ کے لال نے بھی کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا، منبر کے اوپر لے آئے، فرمایا دیکھو یہ میرا عثمان ہے۔ اللہ اکبر، یہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، مجھے کیا میرے رب کو بھی بڑا پیارا لگتا ہے، اسے میں نے 2 بیٹیاں پہ در پہ دی۔ کس نے کہا عثمان سے میرا تعلق ٹوٹ گیا؟ خوب جانو، اگر محمد کو اللہ 40 بیٹیاں دیتا تو ایک ایک کر کے اس کا عثمان کے نکاح میں دے دیتا، ایک ایک مرتی جاتی 40 کی 40 دے دیتا۔ یہ کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس جامع القرآن کی
بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور سفر پہ جا رہے ہیں، سیدنا عثمان غنی کے گریبان کا بٹن کھلا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا این عثمان، پیچھے مڑ کے دیکھا، دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا عثمان اوپر کا بٹن بند کر لے۔ اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتہ لگا؟ آپ نے فرمایا جبرائیل نے مجھے بتلا دیا۔ کملی والے کیوں؟ فرمایا عثمان تجھے پتہ ہے جب میں چلتا ہوں میرے ساتھ صحابہ کی جماعت چلتی ہے، اے عثمان غنی جبرائیل بھی میرے ساتھ چل رہا تھا، تیرا گریبان کھلا دیکھا، جبرائیل پیچھے رک گیا، کہہ رہا عثمان کو کہو گریبان بند کر لے۔ کھلا گلا دیکھ کے جبرائیل کو حیا آ رہا ہے۔ میرے عزیزو، آج میرے عزیزو ان کے معیار کا یہ چوڑا مول لگائے گا۔ ابو محجن سقفی شرابی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا، آپ نے اسے سزا دے دی، درے مروائے، لیکن پھر بھی اس نے عادت نہ چھوڑی۔ ابو محجن سقفی میرے عزیزوں پھر شراب پینے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا اسے شہر بدر کر دو۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جا رہا تھا، آپ نے فرمایا سعد اسے جاتا وہ ملک شام لے جا اور اسی ریکی کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملک شام چلا گیا۔ ابو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہاں جا کر بھی شراب نہ چھوڑی، میں نے اپنے خیمے کے ساتھ اس کا خیمہ لگا کر اس کو قید میں ڈال دیا، ہاتھ پیروں میں رسیاں بیڑیاں ڈال دی کہ نہ ہل جھکے نہ سر جھکا سکے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں پر فتوحات کا زمانہ آیا، اسلام نے جہاد مقرر کر دیا، صحابہ جہاد کے لیے نکلے، قادسیہ کی لڑائی آ گئی، جسے قدسیہ کی لڑائی بھی کہتے ہیں، قادسیہ کی لڑائی آ گئی، دشمن 3 لاکھ میں آیا، صحابہ 30,000 کے لشکر میں تھے، بعض جگہ 10 لاکھ کا جتھا آیا، صحابہ 30,000 میں تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک صحابی کو جب سینکڑوں دشمنوں نے آپس میں گھیرا تو چیخنے کی، درد کی، رونے کی آواز خیموں تک آئی۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے رونے کی آواز سنی، خیمے سے باہر جا کے دیکھا کیا ہوا کہ مسلمانوں پر کافروں نے چڑھائی کر دی، 30,000 کے لشکر پر 3 لاکھ نے چڑھائی کر دی۔ ساتھ والے خیمے میں ابو محجن سقفی بھی بیٹھا ہوا تھا، جس کو شراب کی وجہ سے ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے، اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا، زور زور سے روئے۔ سیدہ سلمہ کہتی ہیں سعد بن وقاص کی گھر والی شور تو تھا جہاد میں پردے میں ابو محجن سقفی سے ملنے گئی، میں نے کہا ہاتھ پیر بندھے ہیں، کوئی درد کوئی پیشاب کوئی چیز تو نہیں کاٹ گئی؟ کہے سلمہ خدا کے واسطے اپنے شور سے کہہ کے میری رسیاں کھلوا دے، آج اسلام مغلوب ہو رہا ہے، میری جوانی کس کام آئے گی؟ او مسلمانوں تیری میری جوانی کس کام کی؟ آج فلسطین کا مسلمان مغلوب ہو رہا ہے، او لوگوں تیرے میرے افطاری کے دسترخوان سجے ہیں، قربان جاؤں کسی کے دسترخوان پہ میرے عزیزو عجبہ کھجور سجی ہے، فلسطین کے مسلمانوں تمہارے دسترخوان پہ برود لگا ہوا ہے، اللہ کی قسم جواب تو دینا پڑے گا۔ ابو محجن سقفی شرابی، اس دور کے مسلمان کو غیرت نہیں آتی، اس دور کے شرابی بھی غیرت والے تھے۔ جناب سلمہ کہتی ہیں سعد بن وقاص کی گھر والی کہنے لگی میں آگے بڑھی، میں نے کہا کیا تو نے ادھر پریشانی بنی ہوئی ہے اور تو نے شور کر سر میں درد کر رکھا ہے؟ کہنے لگی کاش اپنے گھر والے سے کہہ دے میری بیڑیاں ہتھکڑیاں کھلوا دے، میری رسیاں کھلوا دے۔ کیا کرے گا کہ میرے پاس وہ گوہر جوانی کے، میرے پاس طاقت ہے، انشاءاللہ میدان میں جا کے لڑوں گا، لیکن ہوں میں شرابی۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی نظروں میں شرابی ہوں، تلوار دے کے ذرا مجھے نکال، میں خدا کو رو کے دکھاؤں گا، کیا پتہ اس شرابی پر اللہ کو رحم آ جائے۔ جناب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے رسیاں کھلوا دی، ہاتھ میں تلوار لے کے میدان میں اترا اور وہاں گیا جہاں دشمن کا جمگتھا لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ تلوار چلاتا جاتا، دشمنوں کو کاٹ کاٹ کے زمین پر پھینکتا رہتا، اپنے آپ کو چہرے سے یوں کر کے ڈھانپ لیا، اپنا چہرہ نہ دکھایا، اپنے ہاتھوں پر بھی ٹاکیاں باندھ لی، اپنے پیروں پہ بھی کپڑا باندھ لیا تاکہ مسلمانوں کے آگے شرابی کا بھید نہ کھل جائے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، خبردار کسی کی نیکی مت کرو۔ آج تمہیں میں خانے میں نظر آئے، آج تمہیں میں خانے میں نظر آئے، کل تمہیں مسلح پہ نظر آ جائے، اس کا تو بھلا ہو گیا، تیرا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ جاؤ جا کے کہو اللہ اکبر اس شبیر سے، کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ شبیر تو لوگوں کو دیکھ رہا ہے، تجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیرا دیکھنا اللہ اکبر عارضی ہے، اللہ کا دیکھنا دامی ہے۔ اب اللہ اکبر۔ ابو محجن سقفی شرابی میدان میں لڑتا رہا،
30,000 کا لشکر 3 لاکھ پہ غالب آیا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ حضرت سعد دور سے دیکھ رہے، کبھی یوں کر کے، کبھی یوں کر کے، کبھی یوں کر کے، جیسے کیسے دیکھ رہے۔ اللہ اکبر! اچانک ابو محجن ثقفی جب مسلمانوں کی فتح کا اعلان ہوا، جلدی سے اپنے گھوڑے سے کو دوڑا کے سیدہ سلمہ کے پاس آ گیا کہ سلمہ تلوار گھوڑا تو لے لے، اور گھوڑا بھی حضرت سعد کا لے کے گیا تھا کہ جو سب سے سعد کا تیز آور گھوڑا ہے وہ مجھے دے دے۔ اللہ اکبر! سعد کہتے ہیں گھوڑا میرا سوار کچھ اور نظر آ رہا تھا۔ جب سارے مسلمانوں کو فتح ہوئی تو سعد کہنے لگتا ہے آسمان سے کوئی فرشتہ آیا تھا، لگتا ہے آسمان سے نورانی مخلوق آئی تھی جو کافروں کے ہاتھ بندوا کے ہمارے ہاتھ میں دے گیا۔ اللہ اکبر! میرے عزیزو، ابو محجن ثقفی اسی حالت کے اندر اپنے آپ کو باندھ کے بیٹھ گیا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح کے بعد خیمے میں آئے، بیوی کے پاس سے کہنے لگے میں شرابی کا پتہ تو کر کے آؤں۔ اللہ اکبر! ابو محجن ثقفی بیٹھا ہوا ہے، سیدہ سلمہ پیچھے پیچھے آ گئی اور کہنے لگی پتہ ہے آج اللہ نے فتح کس کے ہاتھ پہ رکھی؟ نمازی بھی تھے، متقی بھی تھے، آقا کے دیدار کرنے والے بھی تھے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ رات کو کافر ہے، صبح مسلمان ہو جائے گا۔ نہ لائیو بدگمانی کسی کے بارے میں، کسی کو پھلتا دیکھ کر، کسی کو ہنستا دیکھ کر آنکھیں نوٹ لینا۔ دھن نے دھن یہ اپنی دھن، پرائی دھنی کا باپ نہ پن۔ تیری روئی میں 4 بنو لے، سب سے پہلے ان کو چن۔ اپنے کردار کو صاف کر، اپنے نفس کو صاف کر، اپنی صورت سیرت کو صاف کر۔ اللہ اکبر! دوسروں میں چھید ڈھونڈنے والے پتہ نہیں تیرے کتنے اندر ہے، پتہ نہیں مالک نے کون سے کرم سے اپنا پردہ تیرے پہ پردہ ڈال رکھا ہے۔ ابو محجن سر جھکا کے بیٹھا ہے، ہاتھ پیر بندھے ہوئے۔ پتہ لگا سعد کو آج آسمان سے کوئی فرشتہ نہیں اترا تھا، یہ شرابی میدان میں آیا تھا۔ وہ سلمہ کہہ رہی کس نے کھولا؟ کہہ رہی میں نے کھولا۔ سواری کس نے دی؟ میں نے دی۔ کہا میں بھی تو کہوں۔ اللہ اکبر! شکل انسانوں کی تھی، صفت فرشتوں کی نظر آ رہی تھی۔ سعد کہتے میں نے نگاہ اٹھائی، میں نے کہا اللہ یہ شرابی جس کے ہاتھوں آج اسلام فتح ہوا۔ اللہ اکبر! فرمانے لگے میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میں نے روتے ہوئے کہا ابو محجن ثقفی میں تیری رسیاں کھولتا ہوں، آج کے بعد تو شراب پیے گا تیرے پہ حد کوئی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر! ابو محجن کو کھولا گیا، ابو محجن کو کھولا گیا، ابو محجن ثقفی کو کھولا گیا۔ سعد کا چہرہ دیکھ کے رونے لگ گیا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا اللہ سعد نے تو معاف کر دیا، اب تو بھی مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ سعد کے دربار سے معافی مل گئی، اب تو بھی تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر! یا اللہ اگر سعد نے مجھے بندوں میں معاف کر دیا تو بھی فرشتوں میں معاف کر دے۔ یا اللہ اگر سعد کی نظروں میں اچھا ہوا، اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں بھی اچھا فرما لے۔ میرے عزیزو سعد بول اٹھا اے ابو محجن ثقفی اللہ اکبر! بندوں نے تجھے معاف کیا، خدا کی قسم تجھے میرے رب نے بھی معاف فرما دیا ہے۔ میرے عزیزو امام غزالی رحمت توبہ کرو، امام غزالی رحمت اللہ علیہ حدیث لے کے آئے کہ قیامت کا دن ہوگا وَمَتَادُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کے فیصلے ہوں گے، نیکوکار ادھر ہو جائیں گے، دنیا کے گناہگار ادھر ہو جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت کی طرف جائیں گے۔ اللہ نبیوں کی سفارش قبول فرمائے گا، اللہ علماء کی سفارش قبول فرمائے گا، اللہ شہداء کی سفارش قبول فرمائے گا، اللہ مجاہدین کی سفارش قبول فرمائے گا۔ یہ حافظ قرآن قاری شریف صاحب مولوی محمد عمر کتنے مقدروں والا پیدا ماں نے کیا، جنا ماں نے سفارش تو کرے گا، باپ کا لطفہ سفارش تو کرے گا، مسجد کے نمازی کی سفارش تو کرے گا۔ اللہ اکبر! پھر حافظوں کی سفارش قبول کی جائے گی، پھر عام آدمی کو کہا جائے گا تمہیں دنیا میں کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، آج تم بندوں کی سفارش کرو میں قبول کروں گا۔ پھر عام بندے سفارش کریں گے، اس کے بعد بھی جو بچ جائے گا اللہ فرمائیں گے رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے بھی جنت کے اندر لے آؤ۔ اللہ اکبر! میرے عزیزو پھر بھی کچھ لوگ رہ جائیں گے جنہوں نے غلطیاں بہت کی، جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ پھر مالک کائنات رتی جل کے دل میں رتی بھر ایمان ہوا، اللہ ان کے اور مشرکین کے درمیان ایک شیشے کی دیوار کھڑا کر دے گا، یوں کر کے
اللہ اکبر. اللہ کو کیا غرض تھی, لیکن مالک دکھانا چاہتا تھا تیرا رب کتنی بڑی رحمت والا ہے, تیرا رب کتنا کریم ہے. فرمایا شیشے کی دیوار آ جائے گی, پھر جہنمی مشرک ان مومنوں کو دیکھیں گے جنہوں نے کبھی نیکی نہیں کی لیکن ایمان ان کے دھرتی برابر دل میں تھا. کہ اوئے کیا ہوا, تم تو بڑی رب کی توحید, تم تو بڑے رب کیے پھرتے تھے, تم تو اپنے ایمان کے بل بوتے پر ہمیشہ ہمیں ڈراتے تھے, ہمیں جھکاتے تھے. آج کیا ہوا, تمہارے ایمان نے تمہیں بچایا کوئی نہیں, آج تمہارے رب نے تمہیں ہمارے ساتھ کھڑا کر دیا, تمہارے ایمان لانے کا کیا فائدہ تھا. یہ تانا سن کے جہنمی رونے لگ جائیں گے, ان کے رونے کی آواز میرا مالک سن رہا ہوگا. اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجیں گے, جبرائیل جا جہنمی کیوں رو رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور پوچھیں گے کیا مصیبت پڑی, دروں سے کوڑوں سے جہنم کی آگ سے تکلیف ہوئی, کہ اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی ان کے تانا دینے سے تکلیف ہو رہی ہے. جبرائیل ہمارے رب کو ہمارا پیغام دے دے, آج کافر تیری رحمت کو تانا دے رہے ہیں, آج مشرک تیری رحمت کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں. اے اللہ اتنوں کو نکالا, ہمیں بھی نکال لے, تیری رحمت کا کیا آ جائے گا. جبرائیل علیہ السلام آ کے دکھڑا سنائیں گے, اللہ فرمائیں گے جا جبرائیل چلا جا, ان کو عذاب دے کے کیا بنے گا. جا جبرائیل, آج ان کے لیے معافی کا اعلان ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو جبرائیل علیہ السلام ان کو نکالیں گے, ایک تالاب کے پاس جائیں گے اور کہے گا اغسل, غسل کرو. اللہ اکبر. اس تالاب کے اندر غسل کرو. جب غسل کریں گے تو سارے نشان مٹ جائیں گے, پھر جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر. میرے عزیزو ان کے ماتھے پر یہاں مور لگائی جائے گی, اتقاء الرحمن, اتقاء الرحمن, رحمان کی رحمت کی مور لگائی جائے گی. وہ بچے, وہ بندے جن کے 30 نمبر تھے, سفارشی 30 نمبروں پہ پاس کیا گیا, جب وہ جنتوں کے پاس جا کے بیٹھیں گے, جنت الفردوس کی طرف منہ کریں گے. اللہ اکبر. پھر جنتی ان کو تانا دیں گے, سفارشی ہونا نئے بھرتی ہونا, ہم تو اللہ اکبر اس کی رحمت کے ساتھ آئے. اللہ اکبر. تم سفارشی تھے نا. اللہ اکبر. یہ سارے کے سارے سفارشی جن کے ماتھے پر اتقاء الرحمن کی مہر تھی, یہ سارے سفارشی اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, کہیں گے اللہ آپ نے معاف تو کر دیا, یہ نشان بھی مٹا دے, تیرے بندے میں دیکھ کے تانا دیتے ہیں. اللہ اکبر. مالک کائنات کو پھر ترس آئے گا, اللہ وہ اتقاء الرحمن والی مہر ہی مٹا دے گا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہ حدیث بیان کر کے رونے لگے, پر میں او لوگو میرے لیے دعا کرو, اللہ ان مہر والوں میں ہی مجھے شامل فرما دے, ان اتقاء الرحمن والے لوگوں میں مجھے شامل فرما دے جن کو قیامت کی اللہ اپنی سفارش میں بخشے, بندوں کی سفارش میں بخشش فرمائے گا. میرے عزیزو دن آنے والا ہے. اللہ اکبر. قیامت کا دن آنے والا ہے. آج مجھے عزیزو کوئی نہیں پتا کتنا ثواب ملا, کتنی دیر یہاں بیٹھے ہو, لیکن کل میرے عزیزو حقیقت کھلنے والی ہے. دنیا کی حقیقت والی آنکھ بند ہوگی, قبر حشر کی حقیقت والی آنکھ کھل جائے گی. کر لے جو کچھ کرنا, آخر موت ہے, ہم نے ایک دن مرنا, آخر موت ہے. اللہ اکبر. اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے, سکندر گیا جو دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. میرے عزیزو کر لے جو کچھ کرنا, آخر موت ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو آج اللہ نے موقع عطا فرمایا, آپ کو ٹانگوں کا درد ہے, آپ کو میرے عزیزو جوڑوں کا درد ہے, لیکن آج تھوڑی سی تکلیف اللہ کے لیے برداشت کر لینا. میرے عزیزو انگلینڈ کا اور پاکستان کے ٹائم میں فرق ہے, یہاں میرے عزیزو 11 بج رہے ہیں, وہاں میرے عزیزو 6 بج رہے ہیں. بیٹے کی کال کا تو انتظار کرتا ہے, اٹھ کے کہتا ہے پتر دا فون آوے مینوں جگا دیں. اللہ اکبر. نو دا فون آوے مینوں جگا دیں, ابے دا فون آوے مینوں جگا دیں. یار کی کال کا 12 بجے تک انتظار کرتا ہے, اس کی رحمت کا انتظار کیوں نہیں کر رہا. دوستو سونا تو ہے میرے عزیزو, گھر جا کر اس کو بدعت نہ سمجھنا, اس کو شرک نہ سمجھنا, کوشش کرنا اس کونے میں, اس کھانچے میں, اوپر نیچے. چلو مسجد میں نہیں آتے, آج اپنے گھر میں ہی, اور آج سو کے نہ دکھانا, تھوڑا سا اللہ کو رو کے دکھا دینا. اللہ حالات بڑے تنگ ہیں, اللہ پریشانیوں نے مجھے آن گھیرا, یا اللہ مصیبتیں میرے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی. دروازہ کھولوں چور بعد میں آتا ہے, مصیبت دروازے پہ پہلے آ جاتی ہے. اللہ آج میں گناہوں والا دامن لے کے آ گیا, اللہ تو رحمت والا باہر چھینٹا لے کے آ جا. میرے عزیزو خدا کی قسم آنے میں دیر لگے گی, اس کے معاف کرنے میں دیر نہیں لگے گی. صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرنا جتنا ہو سکے.
کھڑے ہو کر بیٹھ کر سجدے میں رو کر کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، کبھی اٹھ کے کھڑے ہو کر، کبھی چلتے پھرتے دعا کرنا، کبھی سجدے میں دعا کرنا۔ اللہ آپ نے تو کہا تم منگتے میں داتا، آج میں نے مانگ کے دکھا دیا، تو دے کے دکھا دے۔ میرے عزیز روزانہ اللہ دیتا ہے، آج اس کے دربار میں ذرا رو کے دکھا دینا۔ یہ حتی مطلع الفجر، گردش ہو رہی ہے، اعلان ہو رہا ہے، سورج طلوع ہونے تک میرے عزیزو اعلان ہو رہا ہے، مطلع الفجر، فجر تک اعلان ہو رہا ہے۔ آ جاؤ گناہوں کی بخشش کروانے والو، رزق کی تنگیاں دور کروانے والو۔ جس طرح 50% ڈسکاؤنٹ مارکیٹ میں آ گیا، یہاں تو 100% ڈسکاؤنٹ آ گیا ہے۔ ایک لے کے آئے گا 1000 لے کے جائے گا، 10 لے کے آئے گا لاکھ لے کے آئے گا۔ بندے تیرا گننا تنگ پڑ جائے گا، میرا دینا تنگ نہیں پڑے گا۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو مشقت کے اندر ڈال دو میرے عزیزو، اللہ قبر کا آرام عطا فرمائے۔ سارا مجمع مل کے توبہ کے کلمات پڑھے اور میرے ساتھ مل کے گئے پڑھے سارے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ زور سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ سبحان اللہ، ہائے اللہ کی، آپ نے کہا یا اللہ میری توبہ، آسمان سے رحمت زمین کے اوپر اتر آئی۔ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، رحمت نے تیرے میرے گرد گھیرا باندھ لیا۔ اب کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ خدا کی قسم آج اس کی رحمت برسی، آج گناہ مٹ گئے، نیکیوں سے نام اعمال بھر گئے۔ اب ایک مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ فرمایا بندے تیری توبہ پر میری رحمت کا کلیجہ پھٹ گیا، اور کیا چاہے گا؟ میں نے تیرے گناہوں کو معاف نہیں کیا بلکہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ میرے عزیزو پھر کہو یا اللہ میری توبہ، تمام گناہوں سے، زور سے کہو، کفر سے، شرک سے، زنا سے، سود سے، رشتے ناطے توڑنے سے، والدین کی نافرمانی سے، ظلم کرنے سے، شراب پینے سے، جوا کھیلنے سے، یا اللہ میری توبہ، چوری شکاری سے، بغض و عناد سے، چغلی بخل سے، یا اللہ میری توبہ، جھوٹ سے، یا اللہ میری توبہ، وعدہ خلافی سے، تمام گناہوں سے کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ گناہوں کو معاف فرماوے، توبہ کو قبول فرمائے، ختم نبوت کے صدقے سے حضور کی ختم نبوت کی پگڑی کی چوکیداری نصیب فرمائے۔ اس کام کے لیے اللہ ہمیں پورے عالم کے اندر قبول فرمائے، ساری انسانیت کی بھلائی کا ذریعہ بنائے، اپنے رستے کی دھول نصیب فرمائے، اپنے رستے میں نکلنا نصیب فرماوے، پورے عالم کے انسانوں تک ایمان یقین کی دعوت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگیوں کے اندر بہت برکت عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ حسب سابق کتنے بجے ساری ہو رہی بند؟ 4:40 پہ، 4:35 پہ انشاءاللہ کوشش کریں کہ 4:30 ڈھائی کوشش کریں 2 بجے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہو، تاکہ آپ سحری آرام سے کر سکیں، اور اس دوران آپ انفرادی عبادت کریں، کچھ سستا لیں، آرام تو بھائی ساری زندگی کرنا ہے، اللہ کو یاد کر لیں، صلاۃ تسبیح کا اہتمام کریں، نہیں پتہ تو پوچھ کے علماء کرام سے، اعتکاف والے بھی اپنے آپ کو اللہ کی طرف لگاویں، اور ماشاءاللہ آپ اللہ کے گھر میں خاموش بیٹھے تب بھی اجر مل رہا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت نہیں پڑھنا آتا، کھول کے ایسے ہی دیکھنے لگ جائے، نہیں پڑھنا آتا، کبھی خلوتوں میں، کبھی سجدے میں جا کے رو کے دکھا کر۔ آج دنیا کے یاروں سے رابطہ بند کر دیں، یاروں کے یار سے رابطہ جوڑ لیں۔ آج دنیا کا کنیکشن موبائل بند کر دیں، آج اس کے کنیکشن کو بحال کرنے کی کوشش کریں، جس کا کنیکشن قبر میں بھی ساتھ دے گا، حشر میں بھی ساتھ دے گا۔ ختم نبوت کی چوکیداری کرو گے کہو انشاءاللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام والے بنو گے بھائی، تبلیغ میں وقت لگاؤ گے، کون لگائے گا اللہ کے راستے میں؟ سارے عالم کے اندر اس پیغام کو لے کے جاؤ گے انشاءاللہ، نمازوں کے سجدوں سے، ذکر اذکار سے اللہ کے گھر کو آباد کرو گے۔ پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرماوے انشاءاللہ۔ گزشتہ 2 سالوں سے ہم اعتکاف پیکج، طلباء پیکج لے کے آتے ہیں،
پھر ہم نے سمجھا کہ ظاہری طور پر نیکی دکھانا شاید کسی کے دل میں خیال آ جاوے، اور اعتکاف والے بھی مایوس نہ ہوں، طلباء کرام بھی مایوس نہ ہوں۔ انشاءاللہ اعتکاف والوں کا پیکج ہے جو انفرادی طور پہ کل انشاءاللہ تقسیم کیا جائے گا، جو اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ کچھ حضرات ہیں جنہوں نے الحمدللہ اس بڑھتی ہوئی محبت کو دیکھ کے تعاون کیا، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور انہوں نے کہا بالکل اس کے اندر صدقہ خیرات زکوٰۃ نہیں ہے، یہ عید گفٹ ہے، دوست کے دروازے پہ جا کے دیتا ہے، ہم اللہ کے دروازے پر آئے ہیں، اللہ کی طرف سے عید گفٹ ہے۔ انشاءاللہ اعتکاف والوں کو حضرت قاری عتیق الرحمان جامعہ عثمانیہ کی انتظامیہ، اور دعائیں دو اعتکاف والوں قاری شفیق الرحمان کو، اور مولوی محمد عمر، عبد المالک اور بلال، اور قاری شریف وقاص، اور جتنے چھوٹے چھوٹی نکڑی طالب علم ہیں، اور قاری عتیق الرحمان صاحب حبیب اللہ کی سوچوں کو کہ آپ کے لیے کتنا بہترین افطاری سحری کا انتظام کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ہمارے پاس انشاءاللہ تعالی اللہ زندگی دے، آئندہ ہم آپ کو بستر بھی لانے کا نہیں کہیں گے، اللہ میں توفیق دے ہم آپ کے لیے دنیا کے بستر کے اہتمام کریں، آپ ہمارے لیے جنت کے بستروں کی دعائیں کرنا انشاءاللہ۔ اللہ کرے اعتکاف کو بہتر، مجھے وقت نہیں ملتا یقین کریں، ورنہ میں بہت اللہ جانتا ہے باوضو بیٹھا ہوں، میں سن 92 سے اعتکاف بیٹھتا تھا، جب سے خطابت آئی بس اعتکاف میرے سے چھن گیا۔ اب میرا بھی ارادہ بن رہا ہے کہ سارے سال ہی تقریر کرتا ہوں۔ کل بھی یقین کریں بچے کا ختم قرآن تھا، وہ پچمر والے بیچارے، اور میں نے کہا میری ڈائری گم ہوگی بھائی، 3-4 مہینے کے پروگرام، بلکہ حافظ صدیق صاحب بھی گواہ ہیں کہ وہ اعتکاف والوں کہا تھا کہ انشاءاللہ 26واں روزہ میں یہاں ہوتا ہوں اور افطاری کر لیں گے، وہ سمجھے کہ جمعے کا دن، وہ آ کے بیٹھ گئے، اور میرے بچے کا ختم قرآن کل تھا، اور میں جمعرات کو خیر پور تھا، بدھ کو کراچی کے اندر تھا، فجر کی نماز ماتلی میں پڑھی، ظہر کی نماز نواب شاہ میں پڑھی اور بیان کیا، مغرب کی نماز بھیریا روڈ کے اندر بیان ہوا، عشاء کے بعد خیر پور میں بیان ہوا۔ ڈرائیور میں اتنے سستا گئے ہم سحری کرنا ہی بھول گئے، پہلی مرتبہ فقیر نے ان سب نے بغیر سحری کے روزہ رکھا، اور یقین کرو پھر آ کے جمعہ پڑھایا۔ جمعے کے بعد پھر میں 55 چک گیا، 55 چک سے میں یہاں سے گزرا، قاری صاحب کا بھلا کر انہوں نے افطاری کے ڈبے میں دیے، پھر میں یہاں سے بھیرے پھلروان گیا، وہاں میں نے بیان کیا، وہاں سے 11 بجے چلا، رات 12:30 پونے 1 بجے گھر پہنچا۔ میرے عبد السمی کے آگے ہاتھ جوڑے، پترا معاف کر دے، تیری مہربانی، تیرے ختم میں نہیں پہنچ سکا، معاف کر دے، لیکن یہ قربانیاں رنگ لائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس وقت بالکل دعا قریب تھی، گھر والے میرے سے موڈ میں، بچے میرے سے موڈ۔ آپ ایک بیٹا میرا چھوٹا اعتکاف بیٹھا، آج 6 دن ہو گئے مجھے اس سے ملنے کی توفیق نہیں ہوئی، پتہ نہیں کس کی دعا ہے بابو جی، اللہ ہے دعا کسی کی کہ مجھے خدا گھر میں ٹکنے نہیں دیتا، اللہ کی قسم۔ 2 بجے 2:30 بجے سحری کہیں، میں نے کہا میری اب بس ہو گئی، اے اللہ کے بھائی نے کہا نا جماعت سے نماز، جو گھر میں تراویح ہو رہی تھی، انہوں نے کہا نماز تو نے پڑھا نہیں، میں نے کہا میرے اندر ہمت نہیں، اور پھر جماعت والے آ گئے، مستورات کا مدرسہ، جماعت والوں نے کہا فجر کے بعد ہمیں ٹائم دے، ان کا کل ہی فون آیا، میں کہا اچھا بھائی فجر کے بعد تمہیں دوں گا، اور وہ دروازے بجا ٹھک 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 فون کر، میں تو دن کے اجالے میں فون نہیں سنتا، رات کے اندھیرے میں میری 4:40 پہ آنکھ کھلی، فون پہ فون، جلدی سے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ گیا، وہاں جا کے بیان کر کے آئے، پھر 8:15 ہو گئے، میں کون کی سونا، گھر کے کام نہ مٹاؤں، تھوڑی سی آنکھ کھلی، پھر حضرات علماء ملنے کے لیے آ گئے، پھر ایک اور ساتھی آ گئے، حضرت یہ کالے کی انٹرچینج کے پاس یہاں جوڑ رکھا ہوا ہے، سارے علاقے والے اور کچھ بہت سارے تنگ ذہن کے مسلمان ہیں، آپ نے میں نے کہا یار قاری عتیق الرحمان کو تم نے دیکھا کوئی نہیں ہے، وہ برسنے پر آئے تو بادل کم برستا ہے، وہ زیادہ برستا ہے، تمہاری مہربانی جانے دو۔ ادھر بچوں نے وعدہ کیا بابا روزہ ہمارے ساتھ، میری بیٹی ڈاکٹر بن رہی، وہ آ گئی بابا روزہ میرے ساتھ کھولنا، پھر میں پھر 6:45 بجے انٹرچینج سے اترا، پھر دوبارہ میں اپنے گھر دوڑا، پھر میں افطاری کی 7:30 بجے، میں نے کہا قاری صاحب انشاءاللہ، ان کو کہا میں نے کہا تم تراویح لمبی کرو، ہم گاڑی کی سپیڈ 160 کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے پورے ٹائم پر 2 منٹ اوپر بھی میرے اللہ نے پہنچایا۔ اب بھی میرا نمبر ہی بند کر رکھا ہے، مجھے بندہ ایک بہت پریشان کر رہا ہے صبح فجر کے لیے، بس یقین کریں اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھپا لو، اللہ کے لیے اپنے آپ کو، اور آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے کے لیے دوڑتا ہے، اور خدائے پاک کی قسم، اللہ کی قسم اتنا کماتا نہیں جتنا میرے سے اللہ قبول کر لیتا ہے، اور میری کمائی کا میرے قاری صاحب کو پتہ، یہ سارے حیران بھی ہوتے ہیں۔ بھائیو یقین کرو، اپنے آپ کو لگا دو، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت والی منڈی میں بیچ دو، ایسا مول لگائے گا دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ کریں گے کوشش، اپنی نسلوں کو قرآن پڑھائیں گے بھائی، قرآن کا حافظ بنانے سے زیادہ قرآن سمجھائیں گے میرے عزیزوں، عالم بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ تاکہ تمہارے بچے دین کا درد سیکھیں اور اس درد کو سینہ بسینہ منتقل کرتے ہوئے سارے عالم کے اندر لے جائیں انشاءاللہ تعالی۔ حفاظ کرام کے لیے بھی جتنے اعتکاف والے حضرات اور جتنے طلباء تھے حسب سابق، دیکھو حالات بہت میرے عزیزوں، اور آپ حضرات مجھے بہت ساری مایوسی ہوئی
جب عتیق الرحمان صاحب نے کہا پورے